السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو میرے اس چینل میں خوش آمدید. یہ ہے تنوین و نون ساکن کا چوتھا قاعدہ ادغام یرملون کا، اور یہ ادغام یرملون میں کا تھرڈ پارٹ ہے یہ ویڈیو. دیکھیے ہم اس ادغام یرملون میں ادغام حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون سے ہیں؟ یا، واو، را، لام، میم، نون. یہ 6 حروف ہیں. اور پہلے پارٹ میں ادغام حروف ادغام یرملون میں کا پہلا پارٹ ویڈیو میں ہم کیا سیکھ چکے ہیں؟ ادغام بلا گنہ یا ادغام تام، یعنی تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام یا را آتا ہے تو اسے بلا گنہ کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں، اور تنوین و نون ساکن کے بعد باقی کے ادغام حروف ہی نا وہ آتا ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا، واو، میم، نون آیا تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اسے بھی ملا کر پڑھیں گے لیکن گنے کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہمیں اس میں تنوین و نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو اسے کس طرح پڑھیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ. امن، دیکھیں امن گنے کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد میم آیا ہے، یہ ادغام یرملون میں کا حروف ہے تو اسے ادغام گنہ کہتے ہیں یا ناقص بھی کہتے ہیں. اس کو گنے کے ساتھ پڑھیں گے. امن، دیکھیں یہاں گنہ ہونا چاہیے، یہاں پر گنہ ہے. امن، ولعمتم، دیکھیں یہاں پر بھی گنہ. ولعمتم، عدو مبین، دیکھیں عدو مبین. رحمتا من عندنا، دیکھیں تنوین و نون ساکن، تنوین کے بعد میم آیا ہے، ادغام کا حروف ہے تو اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. رحمتا من عندنا، دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آیا ہے تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ تنوین و نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار ہے. تو یہاں ہمیں نون کی آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے، اور یہاں دیکھیں نون کی آواز کو نہیں چھپائیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. رحمتم، دیکھیں یہاں رحمتم، یہاں نون کی آواز، یہاں گنہ ہو رہا ہے، یہاں گنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اظہار کا حروف ہے. اسے من پڑھیں گے. رحمتم من عندنا، دیکھیں یہ اس ورڈ میں، اس کلمات میں دیکھیں 3 تنوین و نون ساکن کے قاعدے ظاہر ہیں. تنوین و نون ساکن کے بعد میم آیا ہے، ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، گنے کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، اظہار کا حروف، حلقے کا حروف ہے، یہ اظہار کا قاعدہ ہے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آیا ہے، حرف اخوا کا حروف ہے، یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اخفا ہوگا. رحمتم من عندنا، دیکھیں یہاں نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، یہاں نون کی آواز چھپا رہے ہیں، یہاں گنہ ہو رہا ہے. رحمت من عندنا، ان تینوں کو بھی اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. رحمت من عندنا، رحمت من عندنا. رسول من اللہ، دیکھیں ادغام یرملون گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. رسول من اللہ. صراطا مستقیما، صراطا مستقیما. قمرا منیرا، دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آتا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تنوین و نون ساکن کے بعد اسے بھی گنے کے ساتھ پڑھیں گے. فمن نکث من نبی من نعمت صدیقا نبیا
عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة نورا نهدي يومئذ ناظرة يومئذ ناظرة. دیکھیے یہ ہے ادغام یرملون میں کا قاعدے. ادغام یرملون میں کہ میم تنوین والنون ساکن کے بعد میم یا نون میم اور نون آتا ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. دیکھیے اب تک اس ویڈیو تک ہمارا ادغام یرملون مکمل طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. دیکھیں ادغام یرملون میں کہ یہ پہلا حصہ ہے 2 پارٹس کی طرح ڈیوائڈ کرے تو کیا ہوتا ہے. پہلا پارٹ ہوتا ہے ادغام تام یا بلا گنہ کہتے ہیں اور سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے ادغام گنہ اور اسے ناقص بھی کہتے ہیں. اور ادغام بلا گنہ ادغام ناقص ادغام تام کب ہوتا ہے؟ حرف تنوین و نون ساکن کے بعد لام یا را آتا ہے. حرف یرملون میں سے لام یا را آتا ہے تو وہ ادغام بلا غنہ ادغام بلا غنہ یا ادغام تام بھی کہتے ہیں. اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ نون کی اسے تو ملا کر پڑھیں گے بٹ یہاں نون کی آواز کو گنہ نہیں کریں گے. اور یہاں تنوین و نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا واو میم نون یہ چاروں حروف آئے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ اسے بھی ملا کر پڑھیں گے. تنوین و نون ساکن کے ساتھ ان حروفوں کو بھی ملا کر پڑھیں گے لیکن یہاں گننے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ادغام گنہ مع گنہ یا ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہ ہے ادغام کا قاعدہ. میرے سمجھانے میں کوئی غلطی رہے گی تو مجھے معاف فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.